الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم وسیلے کے حوالے سے مختصر سی اور جامع گفتگو انشاءاللہ سماعت کریں گے تاکہ خیر الکلام ما قل ودل پر بھی عمل ہو جائے۔ فرمایا کہ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو مگر پر دلیل ہو۔ تو کچھ لوگ اس پرفتن دور کے اندر وسیلے کے منکر ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں کہ جناب وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بغیر وسیلے کے دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ تو آیا ان کا رد اس طور پر ہو جائے گا کہ اگر ہم نص قرآنی پیش کر دیں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پیش کریں تو پھر ہمارا موقف بھی واضح ہو جائے گا، اور وہ جو وسیلے کے منکر ہیں ان تلک بھی یہ بات واضح طور پر پہنچ جائے گی کہ جناب قرآن و احادیث سے یہ بات صریح طور پر واضح ہے کہ ہم وسیلے کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے بلکہ احادیث اور قرآن سے یہ ثابت ہے۔ تو ابتداً قرآن کی آیت سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ قرآن ہے، رب فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو قرآن کی آیت تو ہماری طرف آ گئی کہ رب ہمیں وسیلہ ڈھونڈنے کے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت یہ پارہ 5 سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ بندہ مومن اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو اے محبوب وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر وہ جناب والا پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا وہ لوگ پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو تشریح مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ نے کی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ایک اعرابی آیا حضور کی قبر انور حضور کی تربت پر لپٹ کر زار و قطار رونے لگا، یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، باری تعالیٰ میں تیرے معبود کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرا یہ وسیلہ پیش کرنا قبول فرما۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا وہ زار و قطار تربت رسول سے لپٹ کر رونا اور حضور کا وسیلہ پیش کرنا اس کے کام آیا، اور جناب تربت رسول سے آواز آئی کہ اللہ جل شانہ و امن والوں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ تو ہم نے نص قرآنی بھی دو ہم نے سماعت کر لی، اور اس کے ضمن میں یہ جو واقعہ لکھا گیا تھا اس کی تشریح کے اندر وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ فقط آج کے لوگوں کا ہم مومنوں کا شیوا نہیں رہا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آنے سے پہلے حضور کی بعثت سے پہلے یہ کفار مکہ کا طریقہ، ان کا وتیرہ، ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ قرآن کی تیسری آیت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ اور اے محبوب یہ کافر آپ کے آنے سے پہلے آپ کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ کون مانگ رہا ہے؟ کافر حضور کا وسیلہ دیتے تھے۔ اب جو وسیلے کے منکر ہو گئے وہ تو پھر کافر سے بھی بدتر ہو گئے، کیونکہ کافر تو حضور کی بعثت سے قبل حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگتے تھے، اب جو وسیلے کے منکر ہیں وہ اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ وہ کس ڈگر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وہ دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے رب وہ نبی جو امی ہے اس نبی کا وسیلہ ہم تجھے دیتے ہیں، تو ہمیں فتح عطا کر۔ اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں نبی کا وسیلہ پیش کرنے کی برکت سے کافروں کو فتح نصیب کر فرماتا تھا۔ تو اب اس پرفتن دور کے اندر جو یہ والا لبرل قسم کے لوگ آ گئے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، انہیں ضرور یہ چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ فرمانا فلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، انہیں قرآن میں غور کرنا چاہیے۔ ان کی عقلوں پر تف ہے اور ان کی سوچ پر ماتم ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں۔
قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں. یہ رب کا قرآن ہے. میں نے 3 آیتیں باحوالہ آپ کے خدمت میں پیش کر دی ہیں. آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور دیکھ سکتے ہیں. اب احادیث کی طرف آتے ہیں. احادیث کے اندر بھی یہ بات واضح موجود ہے کہ حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. حضرت سیدنا حضرت عباس راوی جناب والا عمر بن خطاب راوی ہیں کہ جب بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی تو حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا یہ حضور کے جناب والا وسیلے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ بارشوں کا نزول فرما دیا کرتا تھا. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 100 جناب والا 37 پر واقع ہے کہ حضرت عمر خطاب فرماتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت عباس حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ رحمت ابر کا رحمت خدا کا نزول جناب والا ہو جایا کرتا تھا. اب حضرت ابی جوزا رضی اللہ عنہ بھی ہیں. فرمایا جب مدینے میں قحط پڑ جاتا, یہ سنن دارمی جلد 1 صفحہ 43 کی حدیث ہے. فرمایا جب مدینے میں قحط پڑ جاتا تو پھر جناب والا اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بعد شکایت دے کر گئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, کچھ رحمت نظر رحمت فرمائیں. تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مزار جو ہرا گنبد ہے اس پہ وہ جو آج بھی ہمیں کھڑکی معلوم ہوتی ہے, وہ اس زمانے کے اندر کھڑکی کھولی گئی تھی. اور جب تربت رسول اور آسمان کے مابین کوئی پردہ عائل نہیں رہا تھا تو وہ وسیلہ پیش کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس تربت کے مابین وہ اینٹوں کو اور حضور کے مزار پر وہ گنبد خضرا پر اینٹ جب ہٹا دی گئی تھی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا تھا. اور وہ اینٹ کا نشان جو ہٹی تھی, وہ جو کھڑکی بنی ہوئی ہے, وہ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے واضح طور پر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک نابینا کو آنکھیں ملی. وہ نابینا تھا, اس نے دعا کری, اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے اسے آنکھیں عطا کری. یہ خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 201 پر موجود ہے اور ترمذی جلد 2 صفحہ 197 پر یہ واقعہ موجود ہے. اس کے بعد بزرگان دین کے عقیدے سماعت کر لیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ملا علی قاری, امام ابن حمام, یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ان تمام کی جتنے بھی میں نے اکابر ہمارے اسلاف کے نام بتائے ہیں, ان تمام کا یہی عقیدہ, یہی موقف, یہی سوچ, یہی نظریہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. اس کے اندر کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے, کوئی شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. اب آخر کے اندر یہ چیز سماعت کر لیں. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے باپ ہیں, جن کے ذریعے نسل انسانی کو جناب والا ایک زندگی ملی, جن کی وجہ سے نسل انسانیت کی ابتدا ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی. اللہ نے ان کا وہ جناب والا وسیلہ پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. 300 سال تک کنٹینیو روتے رہے, باری تعالیٰ میری توبہ قبول فرما, باری تعالیٰ میری توبہ قبول فرما. لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے لمحے بھر میں دعا قبول فرما لی. اور یہ نبی کا وسیلہ پیش کر کر اللہ کا دعا قبول کرنا اس بات کی واضح دلیل بن گئی کہ جو بندہ سال ہا سال سے دعائیں مانگتا رہے, وہ قبول نہ ہوتی ہو, وہ حضور کا وسیلہ پیش کر کے دیکھے, اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اور یہی وتیرہ امام شافعی کا بھی رہا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سیدنا امام موسیٰ کاظم جناب والا کی قبر پر قبولیت کی دعا کے لیے جایا کرتے تھے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر جا کر آپ کا وسیلہ پیش کرتے تھے. اور آپ فرماتے, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ میں جاتا کسی مسئلے میں الجھ جاتا تو میں آپ کا وسیلہ پیش کرتا, میری دعا بھی قبول ہوتی, اور جس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوتا وہ مسئلہ بھی میرا حل ہو جایا کرتا تھا. اسی طرح خلیفہ ابو جعفر امام مالک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا, اے امام مالک, مجھے یہ بتائیں میں اپنا منہ اپنی دعا کے وقت قبلے سے پھیروں یا رسول اللہ سے پھیروں؟ کیا کہا خلیفہ ابو جعفر نے؟ امام مالک سے سوال کیا کہ جب میں دعا کروں تو میں اپنا چہرہ قبلے سے پھیروں یا رسول اللہ کے روضے سے پھیروں؟ تو پھر سنیں امام مالک نے کیا فرمایا. فرمایا تم رسول اللہ سے کیوں اپنا منہ پھیرتے ہو؟
یہ مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 438 پر موجود ہے، جو اردو میں تحریر کی گئی ہے۔ میں تم رسول اللہ سے اپنا منہ کیوں پھیرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے وسیلہ ہیں اور قیامت کے دن تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہوں گے۔ جاؤ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان کا وسیلہ پیش کرو، ان کی جنت والا ان سے شفاعت طلب کرو، وہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے، تمہاری شفاعت کا سبب بنیں گے، اور تمہارے وسیلہ پیش کرنا تمہاری دعا کا قبولیت کا سبب بنے گا۔ تو یہ میں نے چند مختصر سے دلائل آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وسیلہ کا انکار نہ قرآن میں ہے، نہ احادیث میں ہے، نہ اسلاف نے ہمیں جناب والا اللہ کے ولیوں کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، بلکہ وسیلہ پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمیں وسیلے کے ذریعے برکتیں ملیں اور ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے، حق بات سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔